وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر. دونوں عالم کے سرکار دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. چاندنی رات ہے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سامنے
محشر دونوں عالم کے سردار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سردار آ جائیے دل کا ٹوٹا ہوا دل کا ٹوٹا ہوا آپ کی لیے دل کا ٹوٹا ہوا آپ کی لیے شعلہ عشق کا طور سینہ لیے شعلہ عشق کا طور سینہ لیے کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے راہ گزر کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے راہ گزر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آج محشر میں محبوب کی دھوم ہے آج محشر میں محبوب کی دھوم ہے شان عزو کرم سب کو معلوم ہے یوں لٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سدرۃ المنتہیٰ سدرۃ المنتہیٰ عرش ہر جگہ پڑ چکا ہے نشان قدم ہر جگہ پڑ چکا ہے نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے تیری معراج کے تو عرش اولیٰ تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو خیال آیا تو خواب میں یا رسول اللہ جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے یہ مہک لہکتی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے یہ حلیم بھید کھلا نہیں یہ مقام چونو چرا نہیں یہ خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے سدرۃ المنتہیٰ عرش و باغ ہر جگہ پڑ چکا ہے نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی
پرخطر خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ تمام پر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہے۔ انتہائی واجب الاحترام علماء اہل سنت، علماء اسلام، نعت خوانان عظام اور نبی پاک علیہ السلام کے محبت کرنے والے، صدق نیت سے عقیدہ حق پر ثابت قدم رہنے والے سامعین کرام، اور بالخصوص ہمارے میزبان محمد اسماعیل صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار، آپ تمام حضرات کو مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر پاک کے لیے، حضور کے میلاد شریف کی خوشی منانے کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو منتخب فرما لیا ہے، اور یہ اس کا کرم ہے۔ خوش قسمت لوگوں کو یہ سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، ہر ایک کے حصے میں یہ سعادت نہیں آ سکتی۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ ارشد القادری، جمشید پور انڈیا سے آپ کا تعلق، اور آپ بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے زلزلہ۔ زلزلہ کتاب کا نام انہوں نے اس لیے رکھا کہ زلزلے کا کیا مطلب ہے؟ زمین زیر و زبر ہو جاتی ہے، نیچے والی چیز اوپر اور اوپر والی چیز نیچے ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ تو جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو رہی ہو، اس وقت سوائے آمنہ کے لال کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ پاک غضبناک ہو تو اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چشمان مصطفیٰ کے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ حضور اگر کرم نوازی فرما دیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں یا اللہ میری امت کی خیر فرما، تو اللہ پاک بچا لیتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ان لوگوں کی عبارتوں کو نقل کیا جو نبی پاک علیہ السلام کی شان کے منکر ہے۔ جب انہوں نے یہ کتاب پڑھی، ان کی سوچوں میں زلزلہ آ گیا، اور ممکن ہے کچھ صاحب ایمان ہو گئے ہوں، اور جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ بے ایمان کے بے ایمان رہے۔ ان کا نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ استغاثہ ہے حضور کی بارگاہ میں۔ استغاثہ تو آپ جانتے ہیں نا، فریاد کرنا، مدد کے لیے عرض کرنا۔ تو ہم نے علامہ ارشد القادری کی زبان سے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آنگن، یہ صحن، اس گھر کا صحن، اس علاقے کے یہ گلیاں اور بازار، یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ حضور آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ کی شان براول برا ہے، ہمارے اس قابل تو نہیں ہے، آپ تو عرش کی سیر کرنے والے ہیں۔ کہاں عرش الہی اور کہاں یہ زمین کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا؟ لیکن پھر بھی حضور آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر اس لیے بھیجا ہے، حضور تو ہمیں نوازنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ گھر اس قابل نہیں ہے، پر آپ کرم فرمائے ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی، اس کا ایک حصہ پڑھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خود حکماً ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل
اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے. اس آیت کریمہ کے حکم کے مطابق پوری روئے زمین پر جتنے بھی غلامان مصطفیٰ ہیں وہ سال کے بعد یا مہینے کے بعد یا ہفتے کے بعد یا خوش قسمت لوگ روزانہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت کے آنے پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. میلاد پاک کی محافل مناتے ہیں، یہ اس حکم کے تحت داخل ہے کہ ہم پر اللہ کا فضل ہوا، ہم پر اللہ کی رحمت ہوئی اور ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. دوستوں کو بلا کر، رشتہ داروں کو بلا کر ہم ایک دوسرے کے گواہ بن کر اللہ کے فضل کے اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آج اسماعیل صاحب نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور اللہ پاک اس خوشی کو قبول و منظور فرمائے. آمین. حضور سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے بے شک. اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. آپ ذرا توجہ فرمائیں گے. آپ نے اندازہ فرمایا میرا مزاج اپنا ہے، میں آپ سے داد کا طالب نہیں ہوں. خوش آمدید. میں نے دیکھا نا، میں نے یہ کیفیت ہوتی ہے بزرگوں کی طرف سے، نصیب ہو جائے کسی کو. عربی زبان میں تصوف کی زبان میں اسے مراقبہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. رقبتن عربی میں گردن کو کہتے ہیں. الرقبتن عربی میں گردن کو کہتے ہیں. اور بزرگان دین یا صوفیاء جب وہ یکسو ہوتے ہیں، رقبتن جن کے فرمان ہے. میں نے اجازت بھی اذان نماز پڑھا. اچھا ٹھیک. راکبتن عربی میں گردن کو کہتے ہیں. اور صوفیاء جب اللہ سے یکسو ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی گردن کو یوں جھکا لیتے ہیں. اور یہ برعکس ہے. ہم اوپر والی چیز کو دیکھنے کے لیے ظاہر ہے اوپر نگاہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں برعکس معاملہ ہے. جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے، یہ عاجزی ہے نا، گردن کو جھکا دینا اور گردن کو اکڑا لینا، یہ تکبر ہے. عاجزی اس شے کا نام ہے کہ اپنی گردن کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے، تو پھر سودا نقد ہے. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، اپنی گردن جھکا دیتا ہے، اللہ اس کی گردن بڑھا دیتا ہے، اس کی گردن کو اونچا کر دیتا ہے. وہ جیسے ہی نیچے دیکھتا ہے، لوح محفوظ کی تحریریں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. لوح محفوظ کی تحریریں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ کی عاجزی عطا فرمائے. آمین آمین. عاجزی بہت بڑی شے ہے. جس کو عاجزی نصیب ہو جائے، اور عاجزی کی سب سے بہترین شکل وہ نماز ہے. تو آپ کو سنا نہ دے، اگر آپ کا مزاج ساتھ دے گا تو انشاءاللہ میرا دل بھی کرے گا کہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر. تو سنیے، عاجزی کی بہترین شکل نماز ہے. اور حضور کا فرمان ہے، میرا جو امتی ایک وقت کی نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں رہے، جیسے آپ لوگوں نے ظہر پڑھی اور اب عصر کے انتظار میں ہو، دنیا کا کام دھندا کرتے رہو، دکانداری چلاتے رہو، دفتر میں بیٹھے رہو، جو کام کرنا ہے کرتے رہو. سرکار فرماتے ہیں جو ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں رہے، درمیان میں جتنا وقت ہے وہ نماز میں شمار ہوگا. اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بلخ بادشاہ تھے، بلخ ملک کے بادشاہ تھے. شاہی زندگی کو ٹھکرایا اور فقر اختیار کیا، درویشی اختیار کی. درویشی اور فقر یہ کس شے کا نام ہے؟ سنیے. آپ نے جب فقر اختیار کیا اور حضرت قاضی فضیل بن عیاض کے بیعت ہوئے، تو دل کی دنیا بدل گئی.
اور جب دل کی دنیا بدلی تو پھر کس مقام تک پہنچے سنیے. حالت سفر میں تھے, ایک درویش کے قریب سے گزرے, یہ بھی درویش اور دوسرے درویش کے قریب سے گزرے. میں آپ سے داد نہیں لوں گا, آپ کو توجہ رکھو گے تو آپ کو ملے گا. کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ کپڑا ہے نا, اس کو پانی میں بھگو گے تو کہنا نہیں پڑے گا کپڑا گیلا ہو جا, یہ خود بخود گیلا ہو جائے گا. کیوں کہ پانی میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, یہ خود گیلا کر دیتا ہے. جو اس کے ساتھ لگ جائے یہ اس کو گیلا کر دیتا ہے اور پھر رنگ میں رنگ دیتا ہے. تو حضرات محترم, ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے یہ اللہ نے برکت رکھی ہے کہ جب کوئی بیان کرے گا یہ خود بخود دلوں کو سرور دے دیتا ہے. مانگنا نہیں پڑتا, داد لینی نہیں پڑتی, بلکہ ہم تو تقریر کرتے ہیں, آپ لوگ تو ہمارے ساتھ ہی منگتوں میں شامل ہوتے ہیں. تقریر ہم تو حضور کو سناتے ہیں. حضور اگر کرم فرما لیں تو قبولیت ہو جاتی ہے, اور اگر سرکار کی طرف سے قبولیت نہ ہو تو پھر آپ 3 گھنٹے اپنا پورا زور لگا لیں, لوگوں پر اثر نہیں ہوتا. اثر تو وہاں سے ہوتا ہے, اثر تو مدینے سے ہوتا ہے. اللہ یہ سب کو عطا فرمائے. تو آپ ایک درویش کے قریب سے گزرے, نماز کا وقت تھا, انہوں نے نیت باندھنی شروع کی. نیت تو آپ کو سب کو آتی ہے, نیت پنجابی کہہ دیجئے, نیت کی تھی میں اس نماز دی, نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ دے, 4 رکعت نماز عصر, ایسے ہی کہتے ہو نا. پھر اس کے بعد ایک جملہ اور درمیان میں آتا ہے کہ منہ طرف کعبہ شریف, آپ ہو نا, منہ طرف کعبہ. یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے, آپ کا سینہ یہ کعبہ شریف کی طرف ہوگا تو نماز ہوگی, اگر سینہ پھر جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو وہ درویش نماز کی تیاری کے لیے مصلی پر چڑھے اور نیت پڑھنا شروع کی, اور جب اس جملے پر پہنچے کہ منہ طرف کعبہ شریف, منہ طرف کعبہ شریف, منہ طرف کعبہ شریف, 1 دفعہ بھی پڑھا, 2 دفعہ, تیسری دفعہ, اور بار بار تکرار کرتے رہے. حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس کھڑے ہو گئے, فرمایا کہ بابا جی جب نماز پڑھ لیں گے نا تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ نیت انہوں نے کس کتاب میں پڑھی ہے, جو اتنی لمبی نیت ہے, ورنہ چند سیکنڈ میں نیت مکمل ہو جاتی ہے, نمازی نماز میں داخل ہو جاتا ہے تکبیر تحریمہ پڑھ کر. ہدایہ شریف میں ہے, قدوری شریف میں ہے, فقہ کی کس کتاب میں ہے کہ اتنی لمبی نیت پڑھی جا رہی ہے. جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے, توجہ رکھنا بھائی, پھر نہ کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. جب وہ سلام پھر کے فارغ ہوئے, دنیا میں واپس آ گئے. سلام اس لیے نماز کے اختتام پہ ہوتا ہے نا, جب آپ بیت سے آتے ہیں, کئی دوستوں کو کئی وقت کے بعد ملتے ہو تو پہلا حکم کیا ہے, السلام علیکم کہنا, یہ حضور کی سنت ہے. جواب دینا فرض ہے. تو سلام اسی وقت کیا جاتا ہے نا جب بندے جدائی کے بعد آپس میں ملاقات کرتے ہیں. تو نماز کے اختتام پر سلام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے رکھا گیا کہ جب تک نمازی نماز میں رہا وہ دنیا سے غافل رہا, وہ کسی کا کچھ نہیں لگتا, وہ فقط اللہ کا ہے, اس کے محبوب کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے عاجزی اختیار کر رہا ہے. اب 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جدائی تھی نا اپنے دوستوں سے, گھر والوں سے, پوری دنیا سے, تو اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے, میرے نمازی تو نے میری نماز ادا کر لی ہے, اب واپس آنے کے لیے السلام علیکم کہہ کر دنیا میں واپس آ جا. جب تک تو نماز میں تھا تو میرے پاس تھا, میرے خیالوں میں تھا, میری توجہ میں تھا, میری عنایات میں تھا. اللہ یہ ایسی نماز سب کو عطا فرمائے. تو جب سلام پھیرا, سلام دعا کے بعد حضور آپ نے اتنی لمبی نیت پڑھی, کافی دیر تک میں انتظار کرتا رہا, یہ اتنی لمبی نیت کس کتاب میں پڑھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس درویش نے کہ جناب مجھ پر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے, اور میں یہی میرا عنوان بھی ہے, قل بفضل اللہ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ اللہ کا جب تم پر فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، اس پر خوشی منایا کریں۔ دوستوں کو بلا کر، یہ شکران نعمت ہے کہ ہم جب شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا اور اس کی رحمتوں کا تو رب راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک درمیان میں ایک حدیث پاک اور سنا دوں۔ ہماری زندگی دکھوں اور سکھوں کا مرکب ہے، کبھی سکھ کبھی دکھ، اور قرآن پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم اچھے اور برے دن لوگوں میں تبدیل کرتے رہتے ہیں، سدا ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔ اگر آج مشکل وقت ہے تو مایوس نہ ہونا، کبھی اللہ کا کرم ہو جائے گا، اور اگر ایک جیسا وقت نہیں رہتا تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو خوشی نصیب ہو دینی یا دنیاوی تو جو اس کو جا کر مبارکباد دیتا ہے، کسی مسلمان کو خوشی ملی اور آپ جا کر اس کو مبارکباد دینے لگے تو حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے کو خوشی کے ملنے پر مبارکباد دیتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح جب کسی کو دکھ پہنچے، چوری ہو جائے، نقصان ہو جائے، گھاٹا پڑ جائے تو جا کر ارمان کرنا، خوشی نہیں منانی کہ فلاں جی یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ لا شماتتا لِأَخِيكَ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، کسی کو اگر دکھ پہنچے تو اس کی دکھ ہونے پر دانت نہ نکالا کرو، خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، بلکہ اس بے نیاز سے ڈرو، ہو سکتا ہے اسے رہائی مل جائے، تمہیں پکڑ لیا جائے۔ اسی طرح فرمایا جب کسی کو کوئی دکھ پہنچے اس کے پاس جا کر ارمان کیا جائے، افسوس کا اظہار کیا جائے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے اس بندے کو میں نے آزمائش میں ڈالا، دوسرے نے اس کی آزمائش پر آ کر افسوس کا اظہار کیا، خوشی نہیں منائی، گواہ ہو جاؤ میں نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ آپ اس وقت بھائی اسماعیل کو خوش مبارکباد دینے آئے ہیں نا، سال کے بعد میلاد شریف منایا جا رہا ہے، میاں تجھے اللہ کی طرف سے مبارک ہو کہ تجھے اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنی لمبی نیت کس کتاب میں پڑھی؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ حضور مجھ پر میرے رب کا اتنا کرم ہے، مجھ پر میرے رب کا اتنا کرم ہے کہ جب میں نماز کے لیے نیت باندھتا ہوں اور تکرار کرتا ہوں نا، منہ طرف کعبہ شریف، منہ طرف کعبہ شریف، منہ طرف کعبہ شریف، جتنی دیر لگ جائے، جتنی بار مجھے پڑھنا پڑ جائے، جب تک کعبے کا دیدار نہیں ہوتا میں نماز شروع نہیں کرتا۔ جیسے ہی مجھے دیدار کعبہ نصیب ہوا اللہ اکبر کہہ کے میں نماز میں داخل ہو گئے۔ آپ ہنس پڑے، حضرت ابراہیم بن ادم یہ بات سن کر ہنس پڑے، وہ درویش ناراض ہو گئے، واہ حضرت واہ، میں نے آپ کے سامنے اللہ کا اتنا بڑا کرم جو میرے اوپر فقیر کے اوپر ہے وہ بیان کیا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضور آپ پر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے، لیکن میں مسکرایا یا ہنسا اس لیے ہوں کہ ہم کو اس سے بڑا کرم ہے۔ اچھا آپ پہ اس سے بھی بڑا کرم ہے، ذرا بتائیے تو صحیح۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو تو کعبے کا دیدار ہوتا ہے تو نماز شروع کرتے ہو، یہ فقیر کعبے والے کو دیکھ کے نماز شروع کرتا ہے، کعبے کے رب کا دیدار کر کے نماز میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے کرم کے طریقے ہیں، جس کو نصیب ہو جائے اللہ پاک سب کو ایسی نماز عطا فرمائے جس سے دیدار خداوندی نصیب ہو جائے اور حضور کی ذات کا عشق اور پیار اور محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک یہ سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ آج شعبان کی 7 تاریخ ہے، علماء تشریف فرمائے، خوش آمدید۔ اور شعبان
کا وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا شعبان میں محمد کا مہینہ ہے. رجب کے بارے میں فرمایا رجب اللہ کا مہینہ جو پچھلا گزر چکا ہے معراج شریف والا. شعبان میں محمد کا مہینہ اور اس کے بعد آنے والا رمضان میری امت کا مہینہ. اور اسی مہینے میں وہ ایک خاص رات آنے والی ہے جسے شب براءت کہا جاتا ہے. شب براءت چھٹکارے والی رات، نجات والی رات، 14 اور 15 کی درمیانی رات کو شب براءت کہا جاتا ہے. اس میں توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت بندے کے قریب آ جاتی ہے. یہ اللہ پاک کی عبادت کی رات ہے. وہ بنی اسرائیل میں بارش بند ہو گئی. آج ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بارش شروع ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے. اور یہ دیکھو نا، یہ پتے، یہ بہار کی نشانی ہے. ہر درخت کا نیا پتا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سامنے کھجور کا درخت ہے. مجھے حدیث پاک یاد آ گئی، سرکار نے فرمایا کھجور گھروں میں لگایا کرو کیونکہ یہ ابن آدم کی پھپھی ہے، یہ کھجور کا درخت. اور اس کی جو پھل ہے اس میں اللہ پاک نے اتنی غذائیت رکھی ہے کہ روٹی نہ بھی کھاؤ، کھجور کھا لو سمجھ لو روٹی کھا لی. اور صحابہ کرام 2 کھجوریں کھا کر زمزم پی کر جہاد کیا کرتے تھے. اور ایک جہاد میں تو غزوہ تبوک کی بات ہے، گرمی کا موسم، کھجوریں بہت کم، پانی بھی بہت تھوڑا. ہاں جی، تو ایک کھجور کو صحابہ کرام ٹکڑے کر کے ایک چوس لیتا تھا، چوسنے کے بعد دوسرے کو دے دیتا تھا. اس چوسنے سے انہیں اتنی توانائی ملتی کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عیسائیوں کو ہرا کے رکھ دیا. تو کھجور، یہ جو درخت ہیں، یہ بہار کا موسم ہے. بہار آتی ہے تو درخت ہمیں تر و تازہ نظر آتے ہیں. بس یہی مثال ہے. جس جگہ پر ذکر میلاد مصطفیٰ کیا جائے، جس طرح درختوں پر جو بنا جاتا ہے، ہمارا ایمان پہ جو بنا جاتا ہے، ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے. اس پہ وہ مٹی اور غلاظت اور کثافت دھل جاتی ہے، پتے نکھر آتے ہیں. اسی طرح ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے سے دل پاک ہو جاتے ہیں، دل نکھر آتے ہیں. تو بارش بند ہو گئی. بنی اسرائیل سارے اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے. مختصر، حضور دعا کیجئے، اللہ کی مخلوق ہے، بارش آئے، قحط پھیلنے کا خطرہ ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے میرے کلیم، یہ جو پریں آئی ہیں تیرے پاس بنی اسرائیل، ان میں سے ایک ایسا بدبخت ہے جس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر ہیں. پتہ ہے نا جلال کتنا ہے آپ کو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکال دی تھی تو آپ نے گرجدار آواز میں غصے کے ساتھ فرمایا، اوے کون ہے بدبخت میری مجلس میں، نکل جائے یہاں سے، جس کی وجہ سے، جس کی نحوست سے بارش رکی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے. اب ہر ایک نے اپنے گریبان میں جھانکا. نومینیٹ تو نہیں کیا نا بھی کون ہے، ہر ایک نے اپنے گریبان میں جھانکا. پتہ نہیں میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، پتہ نہیں میری وجہ سے نہیں ہو رہی. ان میں سے ایک ایسا بھی تھا جس نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے رو کے عرض کی، یا اللہ میں جانتا ہوں اس بھری پنچایت میں مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا تیرا مجرم ہوں، تیرا گناہگار بندہ ہوں. اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں تو یہ تو بندے مجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیں کیونکہ یہ منحوس ہے، میرا جینا ختم ہو جائے گا، معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. آج میرا پردہ رکھ لے، میں ہاتھ اٹھا کر بھی دعا نہیں کرتا تاکہ کوئی پہچان نہ لے. میں اس نے ہاتھ نیچے رکھے اپنے رب سے لائن ملائی، دل میں بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے کہا، یا اللہ بس آج مجھے معاف کر دے، آج میری توبہ قبول فرما لے. میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ تیرا فرما بردار بن کر رہوں گا. آج مجھے اپنی مخلوق سے اور اپنے کلیم کے غضب سے بچا لے، میری عزت بچا لے میرے مولا. جب اس کی بات ہو گئی نا
मालिक के हकीकी से, तो क्या देखते हैं जनाब, बादल आ गए, बारिश बरसना शुरू हो गई। वो बनी इसराइल वाले लोग कुछ मुंह फट भी थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास है, वाह अल्लाह के कलीम, आप भी झूठ बोलने लग गए। तो थोड़ी देर तो पहले आपने कहा था कि बारिश नहीं हो गई एक बंदे की वजह से, और ये बारिश हो रही है, ये क्या राज है? अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या मौला ये तेरे बंदे अब मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब दूं? फरमाया मेरे कलीम, थोड़ी देर पहले जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की बरकत से बारिश हो रही है। क्यों? उसने तेरा वसीला देकर मुझसे सुलह कर ली है, मुझसे रसाई कर ली है, मैंने उसके सारे गुनाह बख्श दिए हैं, और अब ये रहमत उसी के सुफ्तुफैल हो रही है। तो उसकी रहमत बड़ी वसी है। तो फरमाया, या मौला ये बता तो सही, उसका गुनाह क्या है जिसकी वजह से तू उससे नाराज? वो है कौन? फरमाया मेरे कलीम, मैं उसका पर्दा नहीं खोलूंगा, क्योंकि उसने मुझसे सुलह कर ली है। उसकी जो बुरी आदत थी वो ये थी कि वो लोगों की चुगली किया करता था, एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात तीसरे को, तीसरे की बात चौथे को। और जो चुगलखोर होता है वो सरकार फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। और आजकल घरों में, मार्केटों में, बाजारों में, दफ्तरों में अगर लड़ाइयां हैं तो किस लिए? ये सारी इन चुगलखोरों की बदबख्ती है, जो अपनी बात, जो दूसरे का राज नहीं छुपा सकते, जो दूसरे की इज्जत को उछालना अपनी शायद जिम्मेदारी समझते हैं। सरकार फरमाते हैं जो मेरे उम्मती का ऐब छुपाएगा, कल क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसके ऐब छुपाऊंगा। हमारी तकरीरें ऐसी होनी चाहिए जिनको सुनकर हमारे अंदर तब्दीली पैदा हो, हम अपनी दुनिया को आसान करें, उनको परेशान न करें, दूसरों के लिए रहमत बने, क्योंकि हुजूर अल्लाह के फजल और करम से रहमत बनकर आए। तो रजब के महीने में जब बनी मस्जिद अक्सा में जलसा हुआ, हुजूर ने 2 रकातें उनकी जमात करवाई। उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलाम का मजमा था, सारे अल्लाह के नबी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, आपने तकरीर फरमाई, लोग ऐ ग्रोहे अंबिया, मुझ पर अल्लाह का इतना करम है कि अल्लाह ने मुझे मस्जिद मलाइक बनाया। वो बैठ गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अल्लाह की हम्द बयान की, ऐ ग्रोहे अंबिया, मुझ पर अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे मेरी कश्ती को गर्क होने से बचा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए हुए कमालात का जिक्र किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब ये मुकर्रिरीन अंबिया खिताब करके बैठ गए तो अब आमना का लाल खड़ा हुआ। हम ये जो तकरीरें करते हैं ये हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हैं, ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। अब हुजूर ने तकरीर जारी फरमाई, ऐ ग्रोहे अंबिया, मैं मोहम्मद वो हूँ जिसको अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब आपका खिताब खत्म हुआ, हजरत इब्राहिम जद्दुल अंबिया खड़े हुए, या मोहम्मद या वलदुस सालेह, या वलदुस सालेह, ऐ मेरे पाक बेटे, अल्लाह ने हमें भी बड़ी बड़ी शानें अता फरमाई है, सारे नबियों को अल्लाह ने बड़े बड़े कमालात से नवाजा है, पर ऐ मोहम्मद तो सबसे आगे निकल गया, तुझे अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और हम उसी रहमत को हासिल करने के लिए हुजूर का जिक्र करते हैं, मिलाद शरीफ पढ़ते हैं, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। हम एक दूसरे के गवाह हो जाएं कि हम अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर, इस्माइल साहब की दावत पर यहाँ हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।